قرآن کی آیت سماعت فرمائیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ بے حیائی اور برائی سے، والبغی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے، برائی سے، سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، ہمیں وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے ساتھ، بڑے احسن انداز کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحاشی کے مرتکب افراد کو عذاب کی بھی خبر دے کے ڈرایا ہے، اور وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، جن کی یہ خواہش ہے، جن کی یہ تمنا ہے کہ لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بے حیائی اور فحاشی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بڑے ہی واضح طور پہ موجود ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں جہنم میں ضرور جائیں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا پہلی قسم وہ ہے کہ جو ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر تو انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ اب یہ الفاظ حدیث کے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسی عورتیں جو بظاہر تو لباس پہنے ہوئی ہوں گی مگر لباس کی باریکی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، فٹنگ کی وجہ سے حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور فرمایا ایسے آدمی جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے حیائی کرنے والا چاہے وہ مرد ہے، بے حیائی کرنے والی چاہے عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جہنم کے میں ہوگا۔ بے حیائی کے ذریعے عذاب الہی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ جو بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم میں سود خوری یا زناکاری ظاہر ہو جائے تو وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ سود زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے اور زنا سود کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، دونوں جرم اتنے سخت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود خوری، اب یہ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت جرم ہے سود کھانا۔ سود اتنی گھنونی بیماری ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ زناکاری کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ فرمایا یہ دو اتنے سخت اور گھنونے جرم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود خوری اور زناکاری آ جائے وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بے حیائی اس قدر گھنونا عمل ہے، بے حیائی اتنا سخت جرم ہے کہ اللہ رب العزت بھی پسند نہیں فرماتا، بلکہ بے حیائی ایک ایسا جرم ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر اس کو اچھا نہیں جانا گیا۔